اللہ کریم کا کروڑ بار شکر کہ زندگی نے ایک دن ہمیں مستعار اور دے دیا. اس کی بڑی مہربانی کہ ہم شفاؤں عطاؤں کے ساتھ اپنی چھتوں کے نیچے بیٹھے ہیں. اور جو لوگ صحت تندرستی یا اپنے گھروں سے محرومی اور اسپتالوں میں منتقلی کے پروسیس سے گزر رہے ہیں، اللہ کریم ان کے لیے بھی خیر اور فضل کے معاملے فرما دے. آسان سہل اور سبک رفتار انشاءاللہ زندگی ان کے لیے ہو جائے. وہ بڑا کریم رب ہے، کسی کی بھی دعا کو کسی بھی وقت مستجاب الدعواتی عطا فرما سکتا ہے. دعا کیا کریں کہ اللہ کریم پوری امت کے جن و انس کو ایسا بنا دیں کہ وہ ہاتھ اٹھائیں اور میرا سونا مالک ان کی دعاؤں کو قبول کر لے عافیت اور برکت کے ساتھ. تو ہم جنگ بدر کو پڑھ کے آئے ہیں 2 ہجری کی، اور کل کا دن ہم نے طویل قبلہ کی بات کر لی جو پیچھے ہمارا تھوڑا ڈیٹیل میں نہیں ہو سکا تھا. آج ہم جنگ بدر کے بعد مدینہ کے اوورال اور اراؤنڈ مدینہ جس میں مکہ بھی شامل ہے کیا حالات کیا ہوئے، یعنی جب جنگ ہارے مشرکین تو اس کے بعد مسلمانوں کے چیلنجز کیا تھے. تو اس میں یہ ہے کہ اب دشمن تو کھڑے ہو گئے ہیں نا. جب بھی کسی کو کوئی کامیابی ملتی ہے تو یہ دنیا کا اصول ہے، اور نبوت کیونکہ بہت بڑا عہدہ ہے اور پھر نبی آخر الزمان تو پھر چیلنج بھی اتنے ہی بڑے آئیں گے نا. تو اب جب یہ مارکا مسلمانوں نے سر کر لیا 2 ہجری میں، فیصلہ کن تھا. ٹھیک ہے، قرآن نے اس کو فتح مبین یوم الفرقان کہہ دیا، فرق ہو گیا، کھلی فتح اللہ پاک نے دے دی. لیکن اب جو لوگ اس یعنی برداشت نہیں کر رہے حسد کہ یہ کیا ہو گیا، یعنی مشرقین تو اس کو برداشت نہیں کر رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ اب یہود نے بھی بدر کے مارکے کے بعد غم و غصہ میں وہ جل بھن گئے تھے. مدینہ والے ان کا خیال تھا کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، ان کے ساتھ صلح جوئی کا رویہ رکھتے ہیں، خود بھی مشرقین مکہ آ کے ان کا صفایا کر جائیں گے اور ہمارے راستے کا کانٹا ہٹ جائے گا، اور یعنی ایک تیر سے 2 شکار ہو جائیں گے. لیکن اللہ پاک نے معاملہ ہی کچھ اور کر دیا. تو پھر قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ لا تاجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، کہ تم اہل ایمان کا سب سے زبردست جو دشمن ہے یہود کو پاؤ گے اور مشرکین کو، یہ تمہارے زبردست دشمن ہے. اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مشرکین مکہ کے ساتھ، کیونکہ ان کے زخم بڑے تازے تھے، انہوں نے اپنے سردار کھوئے تھے، انہوں نے ان کے ساتھ ساز باز شروع کر دی. اور صرف یہی نہیں کہ یہ مکہ والوں کے ساتھ انہوں نے مزید ساز باز شروع کی، بلکہ وہ بدو جو مدینے کے آس پاس رہ رہے تھے، جنہیں نہ کفر سے دلچسپی تھی نہ اسلام سے، ان کا مقصد کیا تھا، وہ لٹیرے اور ریزن تھے. اب ان کو لگا کہ یہ بدر کی جو کامیابی ہوئی ہے، جس دین کی یہ ترویج کر رہے ہیں اس میں تو لوٹ مار ہے ہی نہیں، کسی کا حق مارنا ہے ہی نہیں، ہمارا کاروبار بند ہو جائے گا. لہٰذا وہ بھی ہمارے دشمن گروپوں کے ساتھ مل گئے، اور دوسری طرف مسلمان چاروں طرف خطرے سے گر گئے، یعنی یہود دشمن، منافقین کا گروہ، کیونکہ انہی دنوں عبداللہ بن ابی ایمان لے آیا کہ ان کے اندر رہ کے چال بازیاں کروں، اور ساتھ یہ بدو، اور ساتھ مشرکین مدینہ جو زخم کھا کے یوں سمجھیں کہ پاگل کتے کی طرح بھاگ رہے تھے کہ کسی طرح سے کاٹیں، بدلہ لیں، کہیں منہ دکھانے جوگے نہیں ہیں، رونے جوگے نہیں ہیں کہ بے عزتی ہوگی. سارے سردار بدر کے کنویں میں گر گئے. اب اس صورت میں ہر گھر میں چال بازیاں کی جا رہی ہیں کہ کیسے اس اٹھنے والے طوفان سے نبرد آزما ہوا جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ سچویشن آئے گی، کیونکہ کامیابی کے بعد کسی بھی عام سے بندے کو اگر دنیا میں تھوڑی سی کامیابی مل جائے تو اس کے دشمن سر اٹھا لیتے ہیں، اور نبوت کے دشمن. لیکن اللہ کریم نبوت کے ساتھ اللہ کریم کی خاص حفاظت کا ذمہ ہے، الحمدللہ رب العالمین. تو اسی دوران ہوا کیا کہ پہلی جو خبر مدینہ میں پہنچی وہ کیا تھی کہ قبیلہ غطفان، ان کی ایک برانچ ہے بنو سلیم، ان کے لوگوں نے فوج کٹھی کرنی شروع کر دی اور وہ مدینے پر حملہ کرنے لگے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود 200 سواروں کے ساتھ ان کے علاقے میں اچانک دھاوا بول دیا کہ اس سے پہلے کہ وہ آئیں. تو مقام قذر پر کچھ منزلی ابھی آگے گئے تھے کہ بنو سلیم کو پتہ چلا کہ نبی کریم خود صلی اللہ علیہ وسلم اس حملے کے لیے آ گئے ہیں. تو افراتفری کے عالم میں وہ جو انہوں نے فوج جمع کی ہوئی تھی وہ وہاں سے بھاگے اور 500 اونٹ چھوڑ کر چلے گئے، کیملز 500. اب لشکر کے مدینہ نے بغیر کسی جنگ و جدل کے
اس پہ قبضہ کیا. 500 اونٹ بہت بڑی اماؤنٹ ہے مال غنیمت کی. اللہ پاک مدد فرما رہے ہیں نا کہ ان کے دلوں میں دشمن کے دل پہ روب ڈال دیا اور وہ بھاگ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا 5واں حصہ نکالا، جو کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پہ ہوگا کہ وہ اسے اہل بیت پہ خرچ کرے اور اپنی مرضی سے جس فلاح کے کام پہ خرچ کرنا چاہیں. گویا ان کی ذاتی ضروریات کے لیے اللہ کریم نے اس کو مختص کر دیا تھا. تو ہر شخص کے حصے میں 2 اونٹ آئے. تو اس غزوے میں ایک یسار نامی غلام بھی ہاتھ آیا جسے آپ نے آزاد کر دیا، اور اس کے بعد یعنی ایک غلام 500 اونٹ اسے آپ نے آزاد کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے دیار بنی سلیم میں 3 روز تک قیام کیا. آپ کو اب جنگی چالیں سمجھ آ گئی ہیں نا، جو یعنی رولز کیا ہیں جنگ کے، جو غزوات ہوئے ہیں. یعنی اس کے بعد فتح مل جائے، دشمن بھاگ جائے، تو 3 دن وہاں رکنا ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا وہ اس لیے رکتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اگر دشمن واپس آنا چاہتا ہے تو واپس آئے، ورنہ تو یہ ہوگا کہ دونوں ہی بھاگ کے چھوڑ گئے میدان. ٹھیک ہے، تو فاتح کی علامت یہ ہے کہ وہ وہاں پہ 3 دن تک، پھر آپ مدینہ پلٹ آئے، اور یہ شوال میں ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، بدر سے واپسی کے صرف 7 دن کے بعد یہ مارکا ہوا ہے. اور اس غزوے کو غزوہ اشوا بھی کہا جا سکتا ہے. اور حضرت ابن ام مکتوم جو کہ نابینا تھے، جب اس غزوے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں تو انہیں مدینہ کا گورنر بنا کے گئے تھے. کافی دفعہ انہیں یہ سعادت ملی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن ام مکتوم کو جو ہے وہ مدینے کا انتظام سونپ کے نکلے ہیں. اب یہود نے یعنی مشرکین کو بھی غصہ ہے اور ادھر سے ان کی ہانڈی کھول رہی ہے کہ غصہ چڑھا ہوا ہے. تو اب انہوں نے طے کیا مکہ والوں نے کہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ خاتمہ کر دیا جائے. تو اس پر جو چلاکیاں، جو سازشیں ہوئی، کیونکہ ان کی بے عزتی بہت ہو گئی تھی نا، تو لہٰذا انہوں نے انہی دنوں کا ایک جو بہت ساری یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں ہوئیں، لیکن ایک سازش جس کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے، میں ضرور اس کو مینشن اور شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. عمیر بن وہب ایک کافر تھے اور وہ قریش کے شیطانوں میں گنے جاتے تھے. صحابہ اکرام کو مکہ میں بڑی اذیتیں دیتے تھے. اس کا بیٹا وہب بن عمیر جنگ بدر میں گرفتار ہو گیا. اب عمیر کو تو بہت آ گیا کہ بیٹا میرا وہب جو ہے وہ گرفتار ہو گیا ہے. تو وہ ایک دن نا بیٹھا ہوا تھا حرم میں، تو انہوں نے دیکھا کہ صفوان بن امیہ وہ حتیم میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو دونوں بیٹھ کے تو بدر کے کنویں میں پھینکے جانے والے مقتولوں کا ذکر کر کے تو پچھتا رہے تھے کہ ہمارے سردار مارے گئے. تو صفوان نے وہب سے کہا، عمیر سے کہا کہ خدا کی قسم اب تو جینے میں کوئی مزہ نہیں ہے. تو عمیر نے کہا کہ تم صحیح کہتے ہو، اگر میرے اوپر قرضہ نہ ہوتا اور مجھے اپنے بیوی بچوں کی فکر نہ ہوتی، میں اب بھی اونٹ لے کے جاتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیتا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو صفوان نے کہا اس میں فکر کی کیا بات ہے، تمہارا بیٹا قید ہے، تم نے بدلہ لینا ہے، میں تمہارا قرض بھی معاف کرتا ہوں سارا، اور تمہارے بیوی بچوں کا بھی اپنی زندگی میں کفیل رہوں گا، تم جاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. اونٹ پہ سوار ننگی تلوار لیے عمیر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی نیت سے پہنچا. حضرت عمر فاروق نے اس کو مسجد نبوی کے باہر دیکھ لیا اور انہیں پتا تھا کہ یہ ہمیں مکہ میں بہت اذیتیں دیا جاتا تھا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے دشمن کو پکڑو اور اس کی تلوار کا جو گلے میں اس نے لٹکائی ہوئی تھی نا، اس کو سختی سے پکڑ کے جھنجھوڑا اور کھینچتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے کر آئے، پاس لے کر آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ بھئی چھوڑ دیں اس کو چھوڑ دیں. اور پھر اپنے پاس اسے بلا کے کہا عمیر تم کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ قیدی جو آپ کے قبضے میں ہے، جس میں میرا بیٹا بھی ہے، آپ انہیں رہا کر دیں، احسان فرما دیں. چلاکی سے نا آیا تو ماشاء اللہ نعوذ باللہ قتل کرنے ہیں نا. تو آپ نے فرمایا پھر یہ تمہاری گردن میں تلوار کیوں ہے؟ اس نے کہا اللہ ان تلواروں کا برا کرے، یہ ہمارے کسی کام نہیں آئی. یعنی تپا ہوا تھا نا کہ بدر میں ان تلواروں نے ہمارا کوئی مدد نہیں کی. آپ نے فرمایا سچ سچ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا بس قیدی لینے آیا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں معجزے بتائیں اپنے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں. آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اور صفوان بن امیہ حتیم میں بیٹھے اور قریش کے مقتولین کنووں کا تذکرہ کیا، اور تم نے کہا کہ اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا، میرے اہل و عیال نہ ہوتے، میں جاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا. اس پر صفوان نے کہا میں تمہارا قرض اور تمہارے اہل و عیال کی ذمہ داری لیتا ہوں، بشرطے کہ تم
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرو، لیکن یاد رکھو اللہ میرے اور تمہارے درمیان حائل ہے. یعنی آپ نے وہ ساری بات بتا دی جو ان دونوں کے درمیان ہوئی تھی. عمیر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے پاس آسمان سے جو خبریں لاتے تھے یعنی مکہ میں، اور آپ پر جو وحی نازل ہوتی تھی ہم اسے جٹلا دیا کرتے تھے، لیکن یہ تو ایسا معاملہ ہے جس کا میرے اور صفوان کے سوا کسی کو خبر نہیں ہے، اور واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ بات اللہ کے سوا آپ تک کو کسی نے نہیں پہنچائی. بس ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی اور اس مقام تک مجھے ہانک کر پہنچایا. اچھا، اب عمیر جو ہیں انہوں نے تو کلمہ پڑھ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ، قرآن پڑھاؤ اور اس کے قیدی آزاد کر دو. ادھر صفوان جو ہے وہ مکہ میں خوشخبری کے انتظار میں کبھی روز مکہ سے باہر آتے ہیں، جو بھی ادھر سے آتا ہے مدینہ سے اس سے پوچھتے ہیں کہ ہاں مدینہ والوں کا کیا حال ہے. اس کا خیال تھا صفوان بن امیہ کا کہ ابھی کوئی خبر آئے گی، کیونکہ ایک بندہ اونٹ پہ سوار ہو کے تلوار لے کے اپنا قرضہ معاف کروا کے گیا تو کچھ کر کے تو آئے گا نا. تو جب اسے ایک مدینہ سے آنے والے بندے نے بتایا کہ عمیر مسلمان ہو چکا ہے، یہ سن کر صفوان نے قسم کھائی کہ وہ کبھی کسی سے بات نہیں کرے گا اور نہ ہی کبھی صفوان کو کوئی نفع دے گا. ادھر عمیر نے اسلام سیکھ کر مکے کی راہ لی، وہیں مقیم رہ کر انہوں نے مکہ میں اسلام کی دعوت کی اور ان کے ہاتھ پہ بہت سے لوگ ایمان لائے. سیرت ابن ہشام میں ان لوگوں کی ڈیٹیل بھی لکھی ہوئی ہے کہ جو لوگ ان کے ہاتھ پہ ایمان لائے. گویا اللہ پاک نے عمیر بن وہاب کو اسلام کی ترویج کے لیے الحمدللہ چن لیا. اب یہود جو ہے وہ مدینہ میں وہ تو انہوں نے کہا یہ مہم بھی ناکام ہوگی، اب کیا کریں. تو انہوں نے کیا کیا، یہ بنو قینقاع ایک آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ان میں بہت زیادہ شرارت تھی. یہ بڑے مالدار تھے، سنار تھے، اس کے علاوہ ہتھیار بھی بناتے تھے. ان کے پاس کافی ہتھیار بھی جمع تھے اور مال بھی بہت جمع تھا، اور جب بندے کے پاس چیزیں ہو نا تو پھر ان سے برداشت نہیں ہوتا. تو ابن اسحاق میں ایک واقعہ بیان ہے کہ ایک بوڑھا یہودی جس کا نام شاش بن قیس تھا، قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے تھا، بڑا زبردست کافر تھا اور مسلمانوں سے سخت دشمنی رکھتا تھا. ایک دفعہ ایک مجلس میں ایک صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، اوس اور خزرج کی، ان کے پاس سے گزرا اور انہیں بھڑکایا. ان کے سامنے ان کی جو پرانی جنگیں تھی نا، جنگ بواس وغیرہ، ان کے مقتولوں کا ذکر کیا. تو وہ تو بھڑک گئے، ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرنے لگے، تلواریں نکال لیں، مقابلہ شروع. یعنی انصار کے اوس اور خزرج میں اس نے جنگ بھڑکانے کے لیے کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، کیونکہ انہوں نے باہم سر مقابلے کا اتنی تیاری کی کہ انہوں نے کہا کہ فلاں دن کو فلاں میدان میں آ جاؤ اور ہم جنگ کریں گے. ہتھیار ہتھیار، یعنی انہیں جنگ کے نعرے لگانے شروع کر دیے. جب یہ لوگ سارے یعنی اوس اور خزرج والے ہتھیار لے کر اسلحہ لے کر ہرا کی طرف نکلے، جاؤ خون ریز جنگ ہوتے ہوتے بچی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اطلاع دی. یعنی آنن فانن اس شاش بن قیس نے کیا تھا. تو آپ صحابہ مہاجرین صحابہ کو ساتھ لے کر فوراً وہاں پہنچے اور آپ نے فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ اللہ، کیا میرے رہتے ہوئے جاہلیت کی پکار، وہ بھی اس کے بعد کہ اللہ تمہیں اسلام کی ہدایت سے سرفراز فرما چکا ہے، اس کے ذریعے تم سے جاہلیت کا معاملہ کاٹ کر تمہیں کفر سے نجات دے کر تمہارے دلوں کو جوڑ چکا ہے. جب صحابہ نے یہ نصیحت سنی تو انہیں احساس ہوا کہ یہ شیطان کا جھٹکا تھا اور چال تھی. وہ رونے لگے اور اوس اور خزرج ایک دوسرے کے گلے ملنے لگے اور اس طرح سے ایک جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی. لیکن یہود کی یہ واقعہ بیان کرنے سے میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ وہ کسی بھی طور کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتے تھے. معاہدہ تو ان کا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ جنگ نہیں کریں گے، لیکن اندر ہی اندر ان کا کینہ اتنا بڑا ہوا تھا کہ ان کا سردار جو تھا نا اس میں بہت زیادہ یعنی جلن تھی، انتہائی دشمن تھا. بنو قینقاع کا جو سردار ہے اس کا نام ہے کعب بن اشرف. اس نے مسلمانوں کو یعنی کوشش کی، کیونکہ وہ برتن بھی بناتے تھے، سونا بھی بناتے تھے، لوہار بھی تھے، سامان جنگ بھی بہت زیادہ تھا، اور ان کے جو جنگی جوان تھے نا ان کی تعداد بھی 700 تھی، گویا ان کے پاس فوج بھی تھے، اور یہ سب سے زیادہ بہادر یہودی سمجھے جاتے تھے مدینہ میں. تو اب اس فتح نے تو ان کو بہت یعنی بڑھا دیا تھا. اسی دوران کچھ واقعات ایسا ہوا ہے، جو ایک دو واقعات لگاتار ایسے ہوئے کہ انہیں پتا چلا کہ مسلمانوں کو اندازہ ہوا کہ ان کا خاتمہ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ تو ہمارے گلے کی پھاند بن جائیں گے، کیونکہ یہ جوتے کا پتھر ہے نا،
یہ چلنے نہیں دیں گے. اسی شہر میں رہتے ہیں. اور پھر مکہ والے جو مشرکین ہیں ان کے ساتھ ان کی ساز باز ہے. منافقین کے بھی یہ یار ہیں. نہ صرف انہوں نے یہ کیا، انہوں نے اوس اور خزرج کو بھی لڑانے کی کوشش کی، پھر انہوں نے مسلمان عورتوں کی بے حرمتی شروع کر دی. اور ایک واقعہ ایسا بھی ہے جسے یعنی مختلف مورخین نے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کی ایک عورت کسی کینکا کے بازار میں کسی یہودی کی دکان پہ کچھ سونا وغیرہ تڑوانے گی، تو اس نے کہا کہ اپنے چہرے سے یعنی چادر ہٹاؤ. تو اب انہوں نے کہا میں نہیں ہٹاتی. تو کسی دوسرے یہودی کو اس نے آنکھ سے اشارہ کیا، تو اس خاتون کا دوپٹہ جو چادر تھی نا، اس کو جہاں وہ بیٹھی تو سیٹ کے ساتھ باندھ دیا. تو جب وہ کھڑی ہوئی ہے نا تو اس کا چادر اتر گئی، وہ بے پردہ ہو گئی. تو انہوں نے سب نے ہنسنا شروع کر دیا، ٹھٹھے مارنا شروع کر دیے. تو وہ جو خاتون تھی انہوں نے زور زور سے مسلمانوں کو بلانا شروع کر دیا، آوازیں دینی شروع کر دی. اب اس پر یعنی اس چھیڑ چھاڑ پر مسلمان بھی جمع ہو گئے. ایک یہودی مارا گیا، ایک مسلمان انصاری مارے گئے، اور اس طرح سے یعنی ان پہ ایک باہم مقابلہ شروع ہو گیا. اس پر پھر اللہ پاک نے قرآن کی آیات بھی نازل کی کہ ان کافروں سے کہہ دو ان قریب مغلوب کیے جاؤ گے، جہنم کی طرف آنکھو جاؤ گے، اور وہ بڑا ٹھکانا ہے. جب دو گروہوں میں ٹکر ہوئی تو ان میں تمہارے لیے نشانی ہے. ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، دوسرا کافر تھا. ٹھیک ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا غصہ تو پی لیا، لیکن اب ان کی جرتیں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی تھیں، اور اس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا. اور اسپیشلی یہ جو خاتون والا واقعہ ہوا ہے، اس میں ایک انصاری بھی مارا گیا ہے، اور لگتا تھا کہ یہ بلوا ہو جائے گا، کہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. تو اس واقعے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا. آپ نے مدینے کا جو انتظام ہے نا وہ ابو لبابہ بن عبد المنذر کو سونچا، اور خود حضرت حمزہ سے کہا کہ وہ جو ہیں سفید جھنڈا پھریرا لے کر، یعنی گویا جنگ کی طور پر وہ نکلے بنو کینکا کی طرف، ان کے قبیلے کی طرف. یہ مدینہ سے تھوڑے باہر ان کے ٹھکانے بنے ہوئے تھے. انہوں نے آپ کو دیکھا تو وہ تو قلعوں میں بند ہو گئے. آپ نے محاصرہ کر لیا. یہ جمعے کا دن تھا، شوال 2 ہجری گویا. اور یہاں ہی ذیقات کا چاند بھی نظر آیا، یعنی 15 دن یہ محاصرہ رہا ہے، 15 تاریخ سے لے کر 1 ذیقات تک. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دلوں میں روب ڈال دیا. یہ اللہ کی سنت ہے، جب وہ کسی قوم کو شکست دینا چاہتا ہے تو پہلے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا روب ڈالتا ہے. لیکن مسلمان صحابہ جیسے ہونے چاہیے نا. یہ جو ہم جس بے وقتی کے دور سے گزر رہے ہیں، اصل میں ہم میں وہ اخلاق نہیں رہے، وہ اخلاص نہیں رہا نا. تو اس موقع پر عبداللہ بن ابی نے اپنا بڑا منافقانہ کردار ادا کیا. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک پکڑی. اے محمد، میرے معاہدین پہ احسان کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا مجھے چھوڑ دو. آپ اتنے غضبناک ہوئے کہ آپ کے چہرے پر غصے کی پرچھائیاں صحابہ اکرام نے دیکھی تھیں. پھر آپ نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے، مجھے چھوڑ. لیکن اس نے اتنا اصرار کیا اور کہا میں جب تک آپ کا گریبان نہیں چھوڑوں گا، یعنی آپ احسان فرمائیں، اور میرے جو 700 جوان ہیں یہود ان کو بچا دیں. اور یعنی اتنی منتیں کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم منافق ہو، میں تمہاری بات نہیں مانوں گا. لیکن آخر یہ طے پایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مدینہ سے نکل جائیں اور ہمیں نظر نہ آئیں، اور نہ ہی ہمارے کہیں پڑوس میں رہیں. چنانچہ یہ سب یعنی اپنے باغ اور گھر تو یہاں ہی توڑ گئے جاتے ہوئے، لیکن اونٹوں پہ جتنا سامان لاد سکتے تھے یہ نکلے، شام کی طرف چلے گئے، سیریا کی طرف. اور بعد میں وہاں اکثر کی موت ہو گئی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اموال ضبط کیے. ان کے جو مال غنیمت ہاتھ آیا تھا ان میں سے 3 کمانیں، 2 زریں، 3 تلواریں اور 3 نیزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے منتخب فرمائے. اور مال غنیمت میں سے خمس بھی نکالا، اور مال غنیمت کا جو انتظام ہے وہ محمد بن سلمہ کو دیا. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہمیں غزوہ احد پہ جانے سے پہلے ہمیں وہاں کے حالات دیکھنے پڑیں گے کہ کون سے چیلنجز مسلمانوں کو فیس کرنے پڑے تھے. تو اللہ کریم ہمیں دشمنوں کی چال بازیوں سے، مکاریوں سے بچائے، اور ہم پہ رحم کرے، اور امت کی جن و انس پہ رحم فرمائے. بہت زیادہ کوسچن آ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. یہاں سے بھی، انگلینڈ سے، مختلف ملکوں سے آ رہے ہیں. اللہ کریم صحیح صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو
جنگل ہے نا وہ خود بخود اگ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا نا کہ ابھی تھوڑی سی سمر آئی ہے تو ہماری ویڈز پیچھے جھاڑیاں بوٹیاں پہلے نکلی ہیں گھاس سے، لیکن باغات کو لگانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اچھے اخلاق کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. برائیاں اور شر خود بخود شیطان ان کے بیج بو دیتا ہے. تو ہمیں اپنی ذات پہ محنت کرنی ہے. اور اگر ہم کسی کے دکھ کو دیکھ کے، کسی کی پریشانی کو دیکھ کے، اور اس پوزیشن میں ہوتے ہوئے کہ اس کا مداوع ہم کر سکتے ہیں، اگر ہم نہیں کرتے تو بے شک ہم جتنے بڑے خطیب بن جائیں، مفسر بن جائیں، عالم بن جائیں، زاہد بن جائیں، محدث بن جائیں، لیکن ہم نیک نہیں ہو سکتے. نیک ہونے کے لیے دوسروں کا درد محسوس کرنا ہے، دوسروں سے محبت کرنی ہے، انسانیت کا خیال کرنا ہے، اور دین کی دعوت اور انہیں خیر کی کام کی طرف اخلاص سے بلانا ہے انشاءاللہ. اور ہم سب یہی کر رہے ہیں اللہ کی رحمت سے. کیونکہ اس وقت جو ہماری سچویشن ہے وائرس کی وجہ سے، وہ کیا ہے کہ گھروں میں رہنا. تو حدیث مبارکہ ہے قرب قیامت میں خود کو گھروں میں بند کر لینا تو فتنوں سے دور رہو گے. تو اللہ کریم نے ایک ان سین جو مخلوق ہے اس کے ذریعے ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم گھروں میں بیٹھیں تاکہ باہر جو فتنے ہیں اس سے بچ جائیں. بظاہر تو ہمیں وائرس ہی لگ رہا ہے، لیکن آپ نوٹس تو کریں نا کہ یہ جو ہم ان دنوں باہر بیٹھے ہیں کتنی ہم کیجول پرسکون لائف گزار رہے ہیں. کاسمیٹکس نہیں، ہیئر ڈائی نہیں، سمپلیسٹی. تو اللہ کریم نے اتنے اس میں فائدے رکھے ہیں. جیسے جو ہماری ساتھی پورا نقاب ابایا ماشاء اللہ بارک اللہ بسم اللہ کرتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ ہم نے کہیں بھی جانا ہو کتنا ایزی ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی فیشن میچنگ کچھ نہیں کرنی، اور کتنا بندہ گریسفل لگتا ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. ان دنوں جو ہم پجامہ اور آرام سے قمیض اور ٹاپ پہن کے پھر رہے ہیں سکون کے ساتھ، وہ جو وقت ضائع ہوتا تھا کپڑے استری کرنے، میچنگ، جوتے، پرس، سب ختم کر دیا میرے سونے مالک نے. اور اب بھی ہمیں بلیسنگ سمجھ نہیں آتی. پھر زبان کی حفاظت ہو گیا، لوگوں سے ملتے تھے ادھر کی بات سنی، کانوں کی حفاظت ہو گئی، بات کی بات سنی. تو اللہ کریم ہمیں انشاءاللہ عافیت کے ساتھ ہمارے گھروں میں رکھیں. اور ویسے بھی حدیث مبارکہ میں ہے کہ اسٹے ہوم کی، یعنی تمہارے لیے تمہارے گھر کافی ہیں. تو لہٰذا ان دنوں اپنے گھروں میں امامت، اذان، اقامت کا اہتمام کرائیں. ماشاءاللہ رمضان شروع ہو رہا ہے، کتابیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، تفسیر پڑھیں. یعنی پروڈکٹیوٹی اب ہمیں آنی چاہیے کہ ہم کیا خیر کے کام کر رہے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ اب ناشتہ کیا ہے تو اب برانچ کا انتظار ہے، برانچ کے بعد لنچ کا، سفر کا، ڈنر کا، چائے کا. یہ نہیں ہے پلیز. اور ہمیں صرف یہ سوچنا ہے کہ اس کے بعد کون سی تسبیح، کون سا ذکر، قرآن کی تفسیر، قرآن یاد کرنا ہے. کیونکہ رمضان میں دیکھیں جنت کے 8 دروازے اللہ پاک کھول دیتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند، اور وہ دروازے کھلے ہمارا انتظار کر رہے ہیں. تو ہم کیوں نہ ان دروازوں میں داخلے کے قابل ہو جائے، جبکہ ایک روزے دار کے لیے ریحان دروازہ مختص بھی کیا گیا ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ دن ہم اپنی زندگی جی رہے ہیں. پہلے کیا تھا، لوگ ہماری زندگی جیتے تھے. یہ جو ہم تیار ہوتے تھے، فیشن کرتے تھے، بال سیٹ کرنے، ڈائی کرنے، میک اپ کرنا، کپڑے پہننے، اسٹک کرنے، میچنگ چیزیں، وہ ساری کیا تھے، ہم لوگوں کے لیے کرتے تھے. گویا ہماری زندگی اور جی لوگ رہے تھے. اب ہم الحمدللہ رب العالمین اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی رہے ہیں، اور اپنی رضا، رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے جی رہے ہیں. جو کوشچن بار بار پوچھا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ تراویح گھر میں پڑھنی ہے تو قرآن ہم کھول کے سامنے بڑا رکھ لیں اور پڑھیں. میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ فقہ حنفی میں آپ نماز میں قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے. جو صورتیں آپ کو آتی ہیں آپ وہی پڑھیں گے، اور سورۃ فاتحہ کے بعد کم از کم 3 آیات پڑھنی ضروری ہیں. اگر آپ زیادہ قرآن پڑھیں گے اس کا زیادہ اجر ہوگا، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. آپ کچھ بھی قرآن میں سے کچھ بھی پڑھ سکتی ہیں، سورۃ فاتحہ کے بعد حدیثی دعائیں نہیں پڑھ سکتی. اور کسی نے پوچھا ہے کہ یہ جو سورۃ نصر کا ہم نے لا علاج بیماریوں کے لیے عمل بتایا ہے، تو بچی کا میسج تھا کہ میرا موٹاپا لا علاج ہے، میرے لیے یہ بیماری ہے، تو کیا میں اس کے لیے یہ عمل کر سکتی ہوں؟ عمل میں نئے سننے والوں کے لیے دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ سورۃ نصر جو قرآن کی سورت ہے، اذا جاء نصر اللہ، کیونکہ اس میں استغفار ہے نا، اس کی بہت تاثیر ہے. تو وہ عمل کیا ہے کہ فجر کے نماز کے بعد آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورت نصر 21 بار. پھر ایک ایک آپ نے ہر نماز کے ساتھ انکریز کرتی جانی، ایڈ کرتی جانا ہے.
پھر آپ زور کے بعد اس کو 22 بار، عصر کے بعد 23 بار، مغرب کے بعد 24 بار، عشاء کے بعد 25 بار پڑھیں گے لا علاج بیماریوں کے لیے۔ تو انہوں نے کہا ہے بچی نے کہ موٹاپا میرا لا، جی آپ اس کو اس نیت سے پڑھ سکتی ہیں کہ اللہ کریم، یہ نہیں کہنا کہ اللہ کریم میرا ویٹ اتنا ہو جائے 60 ہو جائے یا میں میری کمر، نہیں، اللہ کریم میرا یہ موٹاپا میرے لیے بیماری، اسے عافیت اور برکت کے ساتھ اتاریں، عافیت اور برکت دل میں ضرور رکھیے گا۔ کیونکہ میری ایک فرینڈ، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، وہ میرے پاس ایک دفعہ بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ آئے دیکھیں نا میرا پیٹ، پتہ نہیں کب میں پتلی ہوں گی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ سالوں بعد انہیں بالکل ایک چھوٹی چڑیا کی طرح بستر پہ دیکھا، بیماری نے ان کو ایسا کر دیا تھا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، لیکن آپ نے عافیت اور برکت مانگنی ہے، عافیت اور برکت والا وزن کم ہو انشاءاللہ۔ پھر ایک انگلینڈ سے بچی کا میسج آیا، اللہ پاک ان کو خوش آباد رکھے، انہوں نے کہا ہے کہ کسی کے ہاں وہ گئی تو وہ بندی قرآن پڑھ رہی تھی اور انہیں اٹھ کے کوئی اپنا اور کام کرنا پڑا، کوئی فون سننا یا کمپیوٹر پہ کوئی بھی کام کرنا پڑا، تو انہوں نے قرآن کو ویسے ہی جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی صوفے پہ وہاں رکھا اور پھر وہ اپنے کام سے گئی۔ تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ کیونکہ پچھلے ایک لیکچر میں نے کہا تھا کہ قرآن کے اوپر کوئی چیز نہ رکھیں، قرآن کا ادب کریں، ایون قرآن کے اوپر پین بھی نہ رکھیں، اینک، کلینک، کوئی چیز، ٹیشو پیپر، کچھ رومال، کچھ نہیں رکھ سکتے۔ یعنی قرآن کی عزت کرنی ہے، یہ کائنات کی جتنی کتابیں ان میں سے سب سے بہترین کتاب ہے، تو لہٰذا اللہ کا کلام ہے۔ تو اگر آپ نے قرآن شیلف میں بھی رکھنا ہے تو آپ سب سے اوپر بک شیلف میں قرآن رکھیں گی، پھر تفسیر، پھر آپ اپنے جو بھی تفسیر، فقہ، حدیث کی کتب رکھیں گی، ٹھیک ہے؟ قرآن سب سے اوپر ہوگا اور اس کے اوپر کچھ نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے، تو بیٹا قرآن کا اکرام، جو مذہب یہ کہتا ہے کہ رزق کا اکرام کرو، جو مذہب یہ کہتا ہے کہ روٹی کے اوپر سالن کی پلیٹ نہ رکھو، جو مذہب یہ کہتا ہے کہ روٹی کے ساتھ ہاتھ نہ پونجو، جو مذہب یہ کہتا ہے کہ رزق کے ذرات بھی ٹیبل سے چن کے کھاؤ تو تمہاری اولاد شائستہ اور برکت والی ہوگی، تو قرآن جو اللہ کی بہترین کتاب ہے بیٹا، اس کو اونچی جگہ، ٹیبل، شیلف، کسی جگہ رسپیکٹ سے بند کر کے نشان لگا کے رکھیں، پھر جب دوبارہ آئیں تو اس کو تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھ کے باوضو پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بیٹھنے کی جگہ پہ نہ رکھیں، اکرام کریں قرآن کا۔ جس چیز کا اکرام کیا جاتا ہے اس کا نور، یہ ہماری بیڈ بک نہیں ہے، یہ قرآن المجید ہے، میرے رب کا کلام ہے۔ اور قرآن میں 14 سجدے ہیں۔ اگر آپ پر پوچھا گیا ہے کہ سجدہ کا طریقہ کیا ہے، بہت سمپل، جو آپ قرآن پڑھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، آیت سجدہ آئی ہے، آپ اس پہ اللہ اکبر کہیں گی، کانوں تک ہاتھ نہیں لے کے جانا، آپ سجدے کی نیت کریں گی دل میں، اللہ اکبر، آپ کھڑی ہوئی، آپ نے اللہ اکبر کہا اور سیدھی سجدے میں چلے گی۔ اس میں تکبیر کی طرح تکبیر کہنی ہے لیکن ہاتھ کندھوں پہ نہیں لے جانے، اللہ اکبر کہہ کے آپ سیدھی سجدے میں جائیں گی اور تسبیح سجدہ سبحان ربی اعلیٰ 3 مرتبہ کہیں گی اور آپ کا سجدہ ہو گیا ایک، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ نے قرآن یاد کر رہی ہیں اور ایک ہی آیت کو ریپیٹ کر رہی ہیں یا کوئی سورت سن رہی ہیں اور بار بار وہی آیت دہرائی جا رہی ہے، تو ایک ہی نشست میں سنی جانے والی آیت سجدہ پہ آپ ایک ہی سجدہ کریں گی، یہ نہیں کہ آپ نے 12 بار 13 بار اس کو ریپیٹ کیا تو آپ 13 سجدے نہیں، ایک ہی سجدہ کریں گے اگر ایک ہی نشست میں۔ اگر آپ کہیں اٹھ کے چلی گئی دوبارہ آن کیا دوبارہ سنا تو پھر آپ کے پاس 2 سجدے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور سمپل طریقہ ہے، آپ نے زندگی میں کتنی بار قرآن پڑھا، سنا اور بے دھیانی میں آپ کے سجدے رہ گئے ہیں، تو جو طریقہ اس کا کیا ہے کہ آپ بیٹھ کے 14 سجدے اکٹھے کر لیں کہ اللہ پاک، کئی بار زندگی میں نے بچپن میں قرآن ختم کیا تھا، کیا پتہ میں سجدہ نہ کر سکی ہوں، اور سجدہ اگر آپ اسی وقت نہ بھی کر سکیں نا، کہ ایسی نشست ہے جہاں کلاس ہو رہی ہے، آپ بیٹھے ہیں، آپ سجدے میں نہیں جا سکتے یا آپ پڑھا رہے ہیں، تو آپ اس کے بعد یا اس کے بعد کی نماز کے ساتھ سجدے کے لیے، سجدہ تلاوت کے لیے باوضو ہونا، جگہ کا پاک ہونا، ستر کا ڈھانپا ہونا اور قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ 14 سجدوں کے بعد ایک اور پتے کی بات بھی آپ کو بتا دوں، اگر آپ اکٹھے 14 سجدے کرتی ہیں نا سجدہ تلاوت کی نیت سے، ہر دفعہ آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کان کو نہیں لگائیں گی، آپ بیٹھ کے بھی کر سکتی ہیں، کھڑے ہو کے بھی نیت کر سکتی ہیں، پھر آپ سجدہ کریں گی تو آپ کا ایک سجدہ ہو گیا، پھر آپ اللہ اکبر کہیں گی، پھر سجدے میں جائیں گی، آپ کا دوسرا سجدہ ہو گیا،
پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ سجدے میں جائیں گی. آپ کا تیسرا، قرآن میں 14 سجدے ہیں. جب ایک نشست میں آپ کریں گی تو شیطان تو جب مومن سجدہ کرتا ہے تو اس کے سر میں راکھ ڈالی جاتی ہے، وہ پیٹتا ہے، روتا ہے. اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. تھوڑی دیر بیٹھ کے دعا مانگا کریں، بہت دعا قبول ہوتی ہے. اور ایک چیز اور بھی، یہاں یہ سجدے آیت سجدہ کی بات آئی ہے، تو یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہر قرآن کی ہر صورت میں ایک آیت ایسی ہوتی ہے جس میں اس صورت کا دل ہوتا ہے. جیسے صورت یاسین میں سلام قول من رب الرحیم، آپ صورت رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، صورت بقرہ کی آخری آیات، صورت توبہ کی آخری آیات، یعنی ہر صورت کا ایک دل ہے. صورت فاتحہ کا اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اسی طرح قرآن کی جو ہر صورت کی جو آخری آیات ہے نا، ان میں اس کا اسینس نچوڑ ہے. اور آخری آیات پڑھ کے دعا مانگنے پہ دعا قبول ہوتی ہے. جیسے افحسبتم، سورت مومنون کی آخری آیات، حدیث مبارکہ میں کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک سکتا ہے. سورت بقرہ آخری آیات کہ قیامت کے دن یہ سورت پڑھنے والوں کے سروں پہ بادل خاص قسم کا سایہ کریں گے. اور جہاں سورت بقرہ کی آخری آیات پڑھی جاتی ہیں وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. سورت کہف کی آخری آیات کہ اس بندے سے قیامت کے دن ایسا نور نکلے گا کہ دور دراز دنیا روشن ہو جائے گی، اور اللہ کریم اسے فتنہ دجال سے بچا لیں گے. سورت قلم کی آخری آیات وَإِن يُكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، نظر بد کے لیے بہترین تیر بہادر نسخہ ہے. تو سورت حشر کی کل ہم نے بات کیا تھا، آخری آیات. یہ آخری سورت توبہ کی آخری آیات میں بڑی تاثیر ہے. آپ ایسا کریں کہ جیسے ایک ہمیں آج کوسچن آیا تھا کہ میں تراویح جو ہے 2 رکعت کر کے پڑھوں، تو آپ 2 رکعت پڑھ کے جو آخری آیات آپ کو بقرہ کی، حشر کی، توبہ کی، مومنون کی، نون قلم کی آخری آیات جو آتی ہیں آپ وہ پڑھ سکتی ہیں تراویح میں. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کیا ہوگا، آپ کو وہ نچوڑ اسینس بھی یاد ہو جائے گا اور آپ کی تراویح بھی بہترین ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز، اور ان کی تاثیر بھی آپ کو ملے گی. تو جی 2 کر کے پڑھنا ہے. انہوں نے کہا 4 پڑھ سکتے ہیں لیکن افضل کیا ہے، طریقہ ائمہ اکرام کا طریقہ کیا ہے، 2 میں زیادہ فضیلت ہے. اور 4 کے بعد بھی آپ بیٹھ کے ذکر کر سکتی ہیں، 2 کے بعد بھی. انہوں نے پوچھا ہے کہ آیت الکرسی میں پڑھ سکتی ہوں، کم از کم 3 آیات پڑھنی ضروری ہیں. آیت الکرسی بڑی آیت ہے، آپ پڑھ سکتی ہیں، بالکل پڑھ سکتی ہیں. 1 رکعت میں آپ اس کو پڑھ سکتی ہیں. قرآنی دعائیں آپ ساری پڑھ سکتی ہیں، لیکن قرآن کی جیسے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، اس کے ساتھ پھر آپ کوئی اور آیت بھی پڑھیں گی کیونکہ یہ 2 آیات ہیں نا. اس کے علاوہ آپ نے یعنی یہ کوشش کرنی ہے کہ جب بھی 2 آیات پڑھے، کیونکہ یہ بھی ایک کوسچن آیا ہے آج کہ جو آپ نے اعمال دیے ہیں، کل ہم نے ذکر کی تھی کہ جب آپ تراویح پڑھیں تو ہر 2 رکعت یا 4 رکعت کے بعد بیٹھ کے آپ تھوڑی دیر ذکر کریں. آپ سورت فاتحہ 3 دفعہ سورت اخلاص پڑھیں تو آپ کو ایک نفلی قرآن کا اجر ملے گا. تو یا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یہ والی دعا پڑھیں. قرآنی دعا ہے، سورت بقرہ کی 201 آیت ہے. تو کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت پسند تھی. استغفار کریں. حضرت انس کی دعا بسم اللہ علی دینی و نفسی و والدی پڑھیں. تو اس پہ یہ کوسچن آیا ہے کہ ہم کتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں. جتنی دیر آپ کا دل چاہے، سہج سہج کے تسلی سے پڑھیں. ٹھیک ہے، کوئی ٹکرے مارنے کی ٹھا ضرورت نہیں ہے. اور ایک کوسچن اور آیا ہے کہ لاسٹ ایئر آپ نے بتایا تھا کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سورت مومنون کی آخری جو 4 آیات ہیں فاسبتم اور اذان والی، ان میں جو آخری آیت ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، پچھلے رمضان میں آپ نے کہا تھا یہ بہترین استغفار، بہترین دعا، بہترین اللہ کی تعریف ہے. تو اس کو 1.25 لاکھ کریں. تو ہم نے شروع کیا ہوا ہے، ہم اس کو کریں جی ضرور. یہ بہترین توبہ ہے جی. دیکھیں رب اغفر، اللہ مجھے معاف کر دیں، وارحم مجھ پہ رحم فرمائیں، یہ بہترین دعا، بہترین توبہ، وانت خیر الراحمین اللہ کی بہترین تعریف ہے. تو آپ اس کو پڑھیں گی نا، اگر رمضان میں اس کا ذکر ورد کریں گی تو کیا ہوگا، اس کے ورد پہ آپ کو قرآن پڑھنے کا بھی اجر مل رہا ہے.
ٹھیک ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ استغفار ہے، یہ دعا ہے، یہ اللہ کی تعریف ہے. تو ماشاءاللہ آپ ضرور کریں، اللہ پاک آپ کو برکت دے. ایک کوشچن یہ آیا ہے کہ اگر ہم تراویح نہ پڑھیں، میں تو مسجد میں پڑھنے کی عادت تھی، تو کیا ہم تفسیر کے ساتھ رات کو بیٹھ کے قرآن سنتے رہیں؟ میری جان، قرآن سننا ڈیفرنٹ ہے اور تراویح ایک ڈیفرنٹ عبادت ہے. چاروں ائمہ حنفی، شافی، مالکی، یہ حنبلی اس پہ متفق ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے دور سے آنورڈ یہ 20 رکعت پڑھی جاتی رہی ہے. آپ اس قرآن سننے کو تفسیر کے ساتھ اس کا نیم البدل نہیں کہہ سکتے. آپ قرآن سنیں تفسیر کے ساتھ، لیکن تراویح اپنی جگہ ایک علیحدہ عبادت ہے، وہ آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس سے آپ نیگلیجنس شو نہیں کر سکتے. یہ رات قیام اللیل ہے، یہ 40 ایکسٹرا سجدے ہیں، اور اس کے ہر سجدے میں جنت کے محلات ہیں. یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ جیسے کوئی بادشاہ یہ اعلان کرے کہ میں جو ہوں، میں ہیرے جواہرات سارا کچھ آج لوٹی ڈال دو، میں کہہ رہا ہوں کہ آج میں نے دروازے کھول دیے اپنے خزانوں کے اور آ کے لے لو، اور سارے بندے اپنی گاڑیاں، ٹرک، ٹریلر لے کے چلے جائیں اور لوڈ کریں اور بھر کے نکل آئیں. ایک بندہ جو ہے وہ کہے کہ نہیں جی میں تو ذرا آرام سے جائے وہاں ضرور، لیکن جا کے وہاں آرام کرے، سوئے، اور کہے کہ صبح نکل جاؤں گا. تو صبح ٹائم ختم ہو جائے، الارم سسٹم آن ہو جائے، اور وہ کہ میں نے تو ابھی کچھ بھرا نہیں ہے، تو فرشتے کہیں کہ نہیں رمضان تو ختم ہو گیا، لہٰذا بھرنے والے تو بھر کے نکل گئے. یہ اللہ نے اپنے خزانوں کے منہ کھولے ہیں. ہم اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم لیزی ہو جائیں، ہم بیٹھ کے بس ایئر بڈز میں قرآن لگا کے سنتے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی یہ عمل چھوٹا ہے، لیکن تراویح اپنی جگہ ہے، آپ نے تراویح پڑھنی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اور ایک اور مجھے یاد آیا کہ جب ہم سعودی عرب کے لیے بھیج رہے تھے، انشاءاللہ عطا فرمائے، اب ان دنوں ہمیں نادیدہ مخلوقات کے شر سے بچنا ہے، تو کوئی اسم اعظم ایسا ہو جو ہماری زبان سے جاری ہو، تو وہ ہے ایک دعا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں دعا کے شروع میں بھی کلاس میں بعض اوقات پڑھتی ہوں، آخر میں بھی پڑھتی ہوں. وہ ہے اللہم انکا ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون. اس کا اشکانہ ترجمہ کیا کہ اللہ کریم تو مالک مقتدر ہے، بادشاہ عالم ہے، تو جو چاہتا ہے، تیرا جو گمان اور خیال اور تیری چاہت کا نام وجود ہے، جو تو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو آپ اس دعا کو پلیز اپنی عادت بنائیں. ان دنوں صبح شام کم از کم 3 دفعہ اس کو پڑھ لیا کریں. اللہم انکا ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، تیری چاہت کا نام وجود ہے. تو انشاءاللہ اللہ کریم اس نادیدہ مخلوق سے ہماری انشاءاللہ اپنی رحمت سے بچت فرما دیں گے، معاف کر دیں گے. آج ہماری ایک سسٹر کرونا وائرس سے ہی مارکھم میں چلی گئی ہیں، تو اللہ پاک سے دعا فرمائیں کہ اللہ کریم ان کی بخشش کا معاملہ فرمائیں، ان کے گھر والوں پہ بھی رحم فرمائیں، اور جہاں جہاں یہ مرض ہے اللہ کریم انہیں شفائیں عطا فرمائیں انشاءاللہ. تو ایک اور کوسچن آیا ہے کہ ٹیکس فری جو سیونگ اکاؤنٹس ہے، تو ان میں جو انٹرسٹ لگتا ہے، جو آپ کے پاس اسٹیٹمنٹ آتی ہے، تو اس کا مصرف ہم کیا کریں؟ اگر تو ہمارا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، تو وہ اماؤنٹ، اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں جو وہ انٹرسٹ کی رقم ایسے بے یقینی میں، یا آپ نے وہ انٹرسٹ فری کر سمجھ کے اکاؤنٹ کھلوایا لیکن اس پہ انٹرسٹ آ رہا ہے، تو اس کی اسٹیٹمنٹ میں اس کی اماؤنٹ لکھی ہوئی ہے، آپ اسے بغیر ثواب کی نیت سے، ٹھیک ہے، اب آگے اللہ پہ اب اس کا ثواب چاہیں تو آپ کے اخلاص کے مطابق ضرور دیں، تو بغیر اخلاص کی نیت سے آپ اسے فلاح کے کاموں پہ کہیں بھی خرچ کر سکتی ہیں، صلہ رحمی پہ، انفاق آپ کر سکتی ہیں، لیکن بغیر ثواب کی نیت سے. آگے اللہ سے دعا کریں کہ وہ انشاءاللہ آپ کے اخلاص کے مطابق آپ کو اجر بھی عطا فرمائیں گے. اور زوال کے وقت کس نے پوچھا ہے کہ تسبیح اور قرآن پڑھ سکتے ہیں، جیسے سورج ڈوب رہا ہے یا دوپہر کو جب زہر سے 15 منٹ پہلے. جی، صرف نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن تسبیح پڑھ سکتے ہیں، صرف سجدہ، نماز نہیں پڑھ سکتے. اور ایک بچی کا یہ بھی کوشچن آیا ہے کہ سورۃ یاسین جو ہے، ہمارے بچے کیونکہ ڈیوائسز پہ مختلف ویب سائٹس پہ چلے جاتے ہیں، تو آپ نے عمل بتایا تھا، تو کیا ہم یاسین کی آیت پڑھ کے اس پہ دم کر سکتے ہیں ڈیوائس پہ، یا ان کو نماز پہ لانے کے لیے؟ آپ پوری یاسین پڑھ کے اپنے بچوں کی روح کو ہدیہ کریں. مردوں کو بھی ہدیہ کیا جاتا ہے، اور قرآن اور ذکر اور تسبیحات زندوں کو بھی ہدیہ کی جاتی ہیں، کہ اللہ کریم ان کے دل کا میل اتار دیں. کیونکہ اللہ کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورۃ یاسین ہو.
تو اللہ کریم میں اپنے بچے کے دل کو یہ سورت یاسین ہدیہ کر رہی ہوں، اللہ کریم آپ اس کے دل کو نماز، تسبیح، مسلح کی طرف لے آئیں اور ان چیزوں سے روک دیں۔ یا ایک ذکر آپ کو بتایا ہوا یا اللہ یا مانعو، اللہ کریم برائی کے راستے بند کر دیں، یا مانعو اپنے بچے کو دیکھ کے پڑھا کریں۔ اور تراوی کے دوران کی آپ دعائیں ضرور پڑھیں گی، وہ میں آنسر دے چکی ہوں۔ اور ایک بچے نے یہ پوچھا ہے کہ کچھ پیجز پہ، کچھ تو ڈائریز پہ ہم جیسے اب میں ہوں نوٹس بناتی ہوں تو ڈائریز پہ یا کبھی لوز پیج پہ بن جاتے ہیں، کچھ قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں، کوئی حدیث لکھی ہے، اللہ کا نام لکھا ہے، یا ویڈنگ کارڈز آتے ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے، تو ہم کیا کریں اس کا؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دفنایا جائے اس کو، دا بیسٹ وے یہ ہے۔ لیکن کچھ ایسے پیجز ہوتے ہیں جو تعداد میں زیادہ ہو جاتے ہیں، جیسے مساجد کی جب شیلف کلین کرتے ہیں تو بچوں کا قاعدہ ہوتا ہے تو وہ گلیزڈ پیپر ہے، تو وہ کیا کریں؟ تو اس کے لیے ہم ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ایک بکیٹ ٹب میں پانی ڈال کے آپ بیک یارڈ میں رکھیں، ان کو اس میں بھگو دیں، پیپرز اگر زیادہ تعداد میں ہے نا، کچھ دن وہ بھیگے رہیں گے تو وہ ان کی وہ جب نچوڑیں گے تو وہ تھوڑے سے ہو جائیں گے، ان کا پانی آپ اپنے پلانٹس کو ڈال دیں، اور پیچھے گڑا کھود کے اپنی فینس کے ساتھ جہاں پہ آپ کے پیر وغیرہ نہ جاتے ہیں، وہ جو بھیگے ہوئے نچڑے ہوئے پیجز ہیں، چاہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہیں، وہ جیسے بھی ہیں گلیزڈ ہیں، آپ ان سارے پیپرز کو وہاں دفنا دیں۔ ہم ایسا ہی کرتے ہیں، اور اس پہ ہماری استاد، ہماری عالمہ، انہوں نے یہ طریقہ بتایا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین آپ اس کو کریں، ٹھیک ہے؟ کسی ٹب میں، بکیٹ میں کچھ دنوں باہر رکھا رہنے دیں، کسی ڈرم میں ڈال کے، بعد میں وہ پانی آپ اپنے گملوں پودوں کو ڈال دیں، اور برکت والا پانی ہے، اور پھر فینس کے پاس ڈگنگ تھوڑی سی کر کے وہ تھوڑے سے ہو جائیں گے نا، اس میں دفنا دیں، ٹھیک ہے نا؟ یہی بیسٹ طریقہ ہے، کیونکہ انڈیا پاکستان میں بھی کیونکہ ہماری بات سنی جاتی ہے تو وہاں پہ لوگ دریاؤں، نہروں میں ڈال دیتے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جب پانی سوکھتا ہے تو وہ ریت کے اوپر جانور، انسان ان پیجز پہ چلتے ہیں، تو پلیز ایسا نہ کریں، قبرستان وغیرہ میں جا کے کہیں سائڈ پہ دفنا دیں۔ اور غصہ بہت لوگ کرتے ہیں آج کل، کیونکہ گھر میں بند ہے، ڈپریشن ہو رہا ہے، تو کہا گیا کہ غصے سے بچنے کا عمل بتائیں۔ دیکھیں غصے سے بچنے کے لیے سب سے بڑی چیز تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ پانی پئیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، گویا اپنا پاسچر چینج کریں، اپنی پوزیشن چینج کریں، یا اس پریمیسز سے، اس جگہ سے ہٹ جائیں جس بندے کو دیکھ کے آپ کو غصہ آ رہا ہے، اس سے آپ بچ جائیں گے۔ اور وضو کریں، نماز کے لیے 2 نفل نیت کر لیں، تعوذ پڑھیں، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ جب پانی پئیں تو اس پہ یا حلیم ہو، حلم آئے گا تو غصہ چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور وضو جب کریں گے تو اس کے بعد 3 گھونٹ پانی ضرور پئیں، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ سورت بقرہ کی تلاوت آن کر لیا کریں گے، گھر میں اذان کا اہتمام کریں، شیطان بھاگ جاتا ہے نا، کیونکہ شیطان غصے کو کریٹ کرتا ہے، آگ سے بنا ہے نا۔ اور سورت سبا کی آیت میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے، پارہ نمبر 22 میں، اور اس میں اس کی آیت نمبر 10 ہے، ٹھیک ہے؟ سورت سبا کی، وَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ، اور اس سے لوہا نرم ہو گیا، تو انشاءاللہ نرمی آئے گی۔ خواتین کی شکایات آ رہی ہیں کہ میاں غصہ کرتے ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ آگ برابر ہے دونوں طرف لگی ہوئی، تو لہٰذا جس کو بھی آتا ہے وہ دوسرے کی طرف سے بھی، اپنی طرف سے بھی عمل کرے۔ سورت فاتحہ پڑھیں، آیت الکرسی میں شیطان سے حفاظت ہے، معوذتین پڑھیں، سورت یعنی آخری جو تعوذ ہیں 2، فلق اور ناس پڑھیں، اور کوشش کریں کہ یا خالق ہو، یا رؤوف ہو، یا سلام ہو، اس طرح کی، یا سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین کی یہ آیت پڑھیں، ہوکلا پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، شیطان بھاگے گا۔ جس کو کثرت سے وسعت و استغفار، آیت کریمہ، صدقہ کیا کریں، صلہ رحمی کریں، نماز حاجت پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کریم یا ودود ہو، یا لطیف ہو، یا ہادی ہو، یا رحیم ہو، اس میں درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ غصہ نہیں آئے گا۔ اور اگر میاں جی کو آتا ہے تو بیگم صاحبہ پڑھیں، بیگم صاحبہ کو آتا ہے تو میاں جی پڑھیں۔ اور ہم روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتوں کا ذکر کرتے ہیں، طریقہ کار کا، تو آپ نے سواری پہ کیسے بیٹھنا ہے، گاڑی پہ کیسے بیٹھنا ہے، وہ کیا ہے، آپ تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہمیشہ گاڑی کا دروازہ کھولیں گی اور گاڑی میں بیٹھیں گی، تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جو فرشتے وہاں موجود ہیں ان کو سلام کریں گی تاکہ وہ آپ پہ سلامتی واپس بھیجیں، تو پھر آپ کی سواری بغیر کسی حادثے کے منزل پہ پہنچے۔ 5 سورتیں، 6 بسم اللہ کا عمل ہمیشہ آپ سواری میں کریں۔ بسم اللہ پڑھ کے سورت کافرون، بسم اللہ کے ساتھ سورت
نصر بسم اللہ کے ساتھ اخلاص، بسم اللہ کے ساتھ فلق اور بسم اللہ کے ساتھ ناس، یعنی سورۃ لاحب بیچ میں نہیں ہے. پھر اینڈ پہ آپ ناس کے بعد ایک دفعہ بسم اللہ پڑھیں گی. یہ 5 صورتیں 6 بسم اللہ. حفاظت کا انتظام ہے، سفر کی دعا الحمدللہ ہی سبحان اللہ زی سخر لنا وہ آپ ضرور پڑھیں گی. اور کوشش کریں گی کہ جب بھی آپ توجہ کریں، جب بھی آپ کی سواری اونچائی پہ جائے، اوپر جائے، تو آپ اللہ اکبر اپنی زبان سے نکالیں. جب نیچے آئے ایکسکیوز می جب نشیب کی طرف آئے تو آپ سبحان اللہ ضرور پڑھیں اور اللہ پاک سے دعا مانگے کہ آپ کی سواری آسانی سے منزل پر پہنچے. اور مسافر کے لیے آفاسب تم کامل سورۃ مومنون کے اگر اللہ پاک آپ کو توفیق دے تو آخری 4 آیات ضرور پڑھا کریں. اور ویسے بھی اپنے اخلاق کو ان دنوں سنواریں، غصے پہ صبر کریں، حلیمی دکھائیں، کیونکہ مولانا رومی نے فرمایا ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، انسانوں کی دلوں کی مسند پر ہمیشہ رہوں گا. کس وجہ سے؟ اخلاق کی وجہ سے. کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ یوسفی اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھرے، انہوں نے لکھا ہے کہ اجی سنتے ہو سے بہرے ہو گئے ہو، یعنی بیویوں کا اجی سنتے ہو سے بہرے ہو گئے ہو تک کا روحانی سفر. اس کا نام شادی ہے. شروع میں ہوتا ہے اجی سنتے ہیں، اجی سنتے ہیں، بعد میں ہوتا ہے کیا بہرے ہو گئے ہو. تو یہ روحانی سفر ہے، یہی شادی ہے. اس پہ بس صبر کرنا ہے انشاءاللہ. اور کسی نے کہا تھا نا کہ کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بخاری شریف پڑھا رہے تھے نا، تو ایک بڑا مارڈ سکارٹ بندہ ہے، جیسے آج کل لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی وائرس باہر ہے، اتنا حالات خراب ہیں، آپ کیا 1 گھنٹہ لے کے بیٹھ جاتی ہیں ان کو. تو اس وقت تو ڈپریشن میں سارے، کون کلاسز لے، کہاں ہمارے پاس ٹائم ہے. سوشل میڈیا میں ہر طرح کے شارٹ کلپس آتے ہیں. تو ان کے لیے یہ ذرا دھیان سے سن لیں کہ اللہ پاک ہر کوئی اپنے اس کے مطابق بات کرتا ہے نا، تو اللہ پاک ان کی زندگیوں کو برکت میں ڈالے اور ان کے دل اپنی محبت کی طرف موڑے. تو ایک اسی طرح کے بندے نے جو بخاری شریف بزرگ پڑھا رہے تھے ان سے کہا کہ دنیا چاند پہ مخلوق پہنچ گئی ہے اور آپ یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں. تو ان بزرگ نے پتہ کیا جواب دیا تھا؟ وہ مخلوق تک پہنچے ہیں، چاند مخلوق ہے نا، وہ مخلوق تک پہنچے ہیں، ہم خالق تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہو. تم کتنے مفلس ہو، نہ چاند پر پہنچ سکے نہ بخاری شریف پڑھ سکے. تو لہٰذا کوئی آپ سے جو بھی کہتا رہے، آپ نے صبر اور شکر اور حلیمی کے ساتھ انشاءاللہ العزیز چلنا ہے اور ہمت نہیں ہارنی. تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک کے بارے میں پڑھ رہے تھے، آپ کو کیا پسند تھا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں رومان بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کا اکرام کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا روٹی کا اکرام کرو، اللہ نے اس کا اکرام کیا ہے. جو شخص روٹی کا اکرام کرے گا یعنی عزت کرے گا، اللہ اس کا اکرام کرے گا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اکثر غذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کی روٹی، بارلے کی روٹی ہوگی، رمضان آ رہا ہے، بارلے کا آٹا بلک بار سے لیں اور اپنے گندم کے آٹے میں تھوڑا سا مکئی کا، تھوڑا سا بارلے، جو یہ سارا کچھ ملا کے پھر گوندھ کے پکائیں. بیچ میں تھوڑی سی کھجور کلونجی ڈال لیں، تھوڑی سی اجوائن بھی ڈال لیں، اس سے ہضم ہوگی، کیونکہ یہ سنت ہے بارلے کی روٹی. حضرت امیمہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو کی روٹی کبھی نہیں بچتی تھی، یعنی بڑے شوق سے کھائی جاتی تھی، اور اتنی تو ہوتی نہیں تھی کہ وہ بچے، یعنی اتنی ہی ہوتی تھی کہ پیٹ بھر کے، اور بلا چھنی ہوئی روٹی. صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت بی بی ام سلمہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس چھلنی نہیں ہوتی تھی، ہم پھونک مار کے اوپر سے، آج ہم کہتے ہیں کہ ہم ہول ویٹ روٹی اور اس طرح کی کھائیں تاکہ ہمارے اندر ہماری کانسٹیپیشنز اور ہمارے معدے کے مسائل حل ہوں. تو یہ جو کی روٹی، انچنے آٹے کی روٹی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال 3 دن تک ان میں گھیوں کی، گندم کی روٹی کھانے کی نوبت نہیں آتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپاتی کبھی بھی نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، نہ آپ نے میدے کی روٹی چکھی. آپ نے روٹی کو گوشت کے شوربے کے ساتھ کھایا، بارلے کی روٹی کو، اس میں صحت ہے، اور روٹی کا سائز آپ کے ہاں چھوٹا ہوتا تھا اور اس میں برکت ہے، کم کھایا جاتا تھا. اور گھی دار پراٹھے، روغنی پراٹھا آپ نے حضرت بی بی اسما بنت امیس کی دعوت پر کھایا ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت بی بی اسما بنت امیس نے آٹے میں تھوڑا گھی ملا کے آپ کے لیے روٹی تیار کی تھی اور آپ نے اس کو
کھایا. اور کسی نے پوچھا ہے کہ اگر کہیں آگ لگی ہو تو کیا کریں. ہم نے یہ عمل بتایا ہوا ہے. جہاں بھی کہیں اب جو وائرس کی آگ لگی ہوئی ہے اس کو دیکھ کے بھی آپ اللہ اکبر پڑھ سکتی ہیں. تکبیر کہنی چاہیے. آگ اللہ کی رحمت سے بجھ جاتی ہے. اور تکبیر سے یاد آیا کہ جب بھی آپ کسی مندر، محبت، مسجد، چرچ یعنی غیر مسلموں کی عبادت گاہ کو دیکھیں گے تو آپ اللہ اکبر اذان پڑھیں گے کہ اللہ بڑا ہے، جس کو یہ پوج رہے ہیں ہم اس سے بری ذمہ ہیں. تکبیر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اذان پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جب مسجد کو دیکھیں تو درود شریف پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مسجد آپ کے ہاتھوں سے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، لہٰذا درود شریف پڑھنا ہے. کسی نے پوچھا ہے کہ اگر قرآن ہاتھ سے گر جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے. قرآن اگر یعنی پہلی بات یہ ہے کہ قرآن ہاتھ سے نہیں گرنا چاہیے. اگر ایکسیڈنٹلی گر گیا ہے تو استغفار کریں، آئندہ وہ غلطی نہ کریں، مطاعت رہیں. کوئی اس کو آٹے دالوں سے نہیں تولنا، صرف استغفار ہے، اس کا یہی کفارہ ہے. اور اللہ پاک کے 4 نام ہیں جس میں بڑا نور ہے. اور وہ نام اگر آپ نماز کے بعد کبھی سجدے میں سر رکھ کے پڑھ لیں، ان چاروں میں 4 ہی لفظ ہیں، یا وہاب ہو، یا ودود ہو، یا ہادی ہو، یا رحیم ہو. یعنی وہاب، ودود، ہادی اور رحیم، چاروں میں 4 لفظ ہیں اور 4 میں ایک بڑی دنیا چھپی ہوئی ہے. دیکھیں اس میں بڑے انوکھے راز ہیں 4 کے عدد میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 لفظ ہیں، اللہ 4 ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن میں 4 بار آیا ہے. ہمارے امام 4 ہیں، مشہور فرشتے 4 ہیں، خلفائے راشدین کی تعداد 4 ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختران بیٹیاں 4 ہیں. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتی ورنہ پھر ہم کہاں کے کہاں نکل جائیں گے. تو اگر آپ سجدے میں سر رکھ کے 14 بار یا وہاب ہو، یا ودود، یا ہادی ہو، یا رحیم پڑھیں، اس کی بڑی تاثیر اور بڑا نور ہے. اور کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار کریں. صحابہ اکرام میں اس کا اتنا عشق تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اخزر، ایک جگہ کا نام ہے مدینہ اور مکہ کے درمیان، وہاں گیا تو میرے اوپر سرخ رنگ کی ایک چادر تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف مڑے تو آپ نے فرمایا یہ کیسا کپڑا ہے. تو کہتے ہیں مجھے فوراً پتہ چل گیا کہ آپ کو یہ چادر پسند نہیں آئی. میں اپنے گھر واپس آیا، گھر میں والے تنور جلا رہے تھے، میں نے وہ چادر اس میں ڈال دی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. آپ نے پوچھا اس چادر کا کیا ہوا. میں نے کہا میں نے اسے تندور میں ڈال دیا. آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں میں سے کسی کو دے دیتے، یعنی عورتوں کو استعمال کے لیے دے. یہ عشق کا لیول ہم میں ہونا چاہیے سنتوں کے معاملے میں. اور اسی طرح حضرت سہل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا خریم اسودی بہت اچھا آدمی ہے، مگر اس میں 2 باتیں ہیں کہ وہ سر کے بال بہت لمبے بڑھاتا ہے اور اپنی لنگی، اپنا تہمد نیچے ٹخنوں کے باندھتا ہے. تو حضرت خزیم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ ارشاد پہنچا تو فوراً کینچی لی، اپنے بال کٹوائے اور لنگی ہمیشہ پنڈلی کے اوپر باندھی. ہم تک یہ جو سنتیں پہنچ رہی ہیں، ہم میں بھی یہی جذبہ ہو کہ جو سنت پہنچی ہم فوری طور پہ اس پہ عمل کریں. اسی طرح حضرت عمر کی طرف سے ہرکل کے پاس قاصد بن کے حضرت جسامہ گئے تھے تو وہ ان کے پاس بیٹھے تو جس کرسی پہ بیٹھے تھوڑی دیر بعد انہیں پتہ چلا وہ سونے کیا تو وہ فوراً نیچے بیٹھ گئے. تو ہرکل ہنسنے لگا. اس نے کہا کہ میں نے تو تمہارا اکرام کیا ہے. تو انہوں نے فرمایا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی کی چیزوں سے کے استعمال سے منع فرمایا. کیا ہم میں اتنا ظرف ہے؟ لہٰذا اس پہ ذرا سوچئے گا ضرور آپ لوگ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو باتیں، جو حدیث، جو سنتیں ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا کہ آپ نے سنا تھا تو آپ نے عمل کیا. تو کوشش کریں انہیں دوسروں تک پہنچائیں، اس پہ خود عمل کریں. اللہ کریم آپ سب کی حاضری کو لگائے، آپ کے دلوں کی ہر مراد عافیت اور برکت کے ساتھ پورا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے والوں میں سے بنا لے اور معاف کر دے، کرم کر دے. ان کانوں کو، ان زبانوں کو قبول کرے کہنے سننے والوں سے، انشاءاللہ ان کے وجود علم حلم کا صدقے کے طور پہ اس کو قبول کرے اور انشاءاللہ مخلوق کی محتاجیوں سے بچا کے رکھے. اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا
रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह करीम, तेरे बंदे तेरे सामने हाथ उठाए बैठे हैं। अल्लाह करीम, अल्लाह करीम, तू खालिक और तेरी मखलूक ये वायरस, अल्लाह सोने तू इसे हुक्म दे और अल्लाह करीम इसे वापस बुला ले। अल्लाह करीम, अल्लाह करीम, हमारी तौबा कबूल फरमाएं और इस नागहानी आफत और चैलेंज और टेस्ट को हमसे टाल दें। अल्लाह करीम, अल्लाह करीम, देश परदेश में हमारे प्यारों की खैर और उम्मत की खैर फरमाएं जो इस दुनिया से पर्दा कर गए हैं। अल्लाह करीम, उनकी कब्रों को तहद्दे नज़र वुस्अत अता फरमाएं और अल्लाह करीम, उनके दर्जात, उनके कुर्ब को बढ़ाएं अपने साथ और उनके पीछे जो लाहिकीन हैं उनको सब्र अजीम अता फरमाएं। अल्लाह करीम, लाचार की बीमारी और अल्लाह करीम कमज़ोरी लागरी वाली मरज़ से और अल्लाह करीम मौत से बचाना और ऐसी मौत से बचाना जिसमें हमारा 70 ज़ाहिर हो जाए। अल्लाह करीम, इज़्ज़त पर्दे वाली ज़िंदगी और इज़्ज़त पर्दे वाली मौत अता फरमाना। अल्लाह करीम, हमारा वक्त कहीं अस्पतालों के बेडों और एमरजेंसी की लाइनों पे ना लगा देना टेस्टों के नाम पे। अल्लाह करीम, हमारे वक्त को तस्बीह और मसल्ले और दीन की दावत के काम पे लगाना। अल्लाह करीम, हम जो भी दुआ मांगें, जो मांगी ज़िंदगी में जो मांगेंगे, अल्लाह करीम सदा हमारे उस्तादों शेख के लिए, अल्लाह करीम हमारे आबा उम्मत के जिन्नो इनस जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बिलखुसूस और क़यामत तक जो आएंगे ज़िंदा और मुर्दा के लिए सदा कबूल फरमा के रखना, जिन्नो इनस के लिए कबूल फरमाना। अल्लाह करीम, अल्लाह करीम, अपने इल्म में से इल्म अता फरमाएं, अपने हिल्म में से हिल्म अता फरमाएं, खात्मा बिल खैर अता फरमाएं। अल्लाह करीम, अचानक के खर्चों और हादसों से बचाएं। अल्लाह करीम, लाइलाज बीमारियों से बचाएं। अल्लाह करीम, इस वक्त को क्वालिटी टाइम बना दें। अल्लाह करीम, रमज़ान की आमद है, हमें रमज़ान के लिए रमज़ान को हमारे लिए सलामत रखें। अल्लाह करीम, जिस्मानी रूहानी रिज़्क़ की फरावानी अता फरमाएं। अल्लाह करीम, हर मरीज़ को बेहतरीन शिफा अता फरमाएं और अल्लाह करीम, मर्ज़ के दौरान उसकी मांगी गई दुआओं को आफ़ियत बरकत के साथ कबूल फरमाएं। अल्लाह करीम, देश परदेश की खैर, पूरे आलम इस्लाम की खैर, पूरी इंसानियत की खैर, ऐ मेरे करीम मालिक, है मेरे सोने आका, अपने घरों के दरवाज़े खोलें, मुसलमानों पे रहम फरमाएं। अल्लाह करीम, रमज़ान में तेरे घर में कितनी रौनक, मखलूक कायनात के कोने कोने से हाज़री देती और झोलियाँ भर के आती। अल्लाह करीम, वो मुतकफ़ीन जो मस्जिद नबवी और मस्जिद हरम में थे, अल्लाह करीम, वो मुतकफ़ीन जो पूरे रमज़ान इंतज़ार पूरा साल करते और वो तरावियाँ पढ़ने वाले, क़यामुल लैल करने वाले, अल्लाह करीम, वो तड़प रहे हैं तेरी मोहब्बत में कि तेरे घर के दरवाजे खुलें। अल्लाह करीम, रहम फरमा दें, किसी एक की चीखो पुकार सुन लें, तो किसी एक का रोना, कोई आंसू तो ऐसा होगा जो तेरे अर्श को छू जाए और तेरे रहम को, अल्लाह करीम, तेरे रहम को मुसलमानों के लिए आम करवा दे। अल्लाह करीम, तू ख़जानों का मालिक, तू रहमान रहीम, तू हादी रहीम। अल्लाह करीम, अल्लाह करीम, हमारे रोज़गार के, माल के जितने मामलात अल्लाह करीम इन दिनों चल रहे हैं, जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त के, अल्लाह करीम, उन सब में बरकतें डालना, आफ़ियतें डालना और अल्लाह करीम, कोई हमें नागहानी पंजा ना मारे। अल्लाह करीम, तैयब रिस्क में बरकत डालें। अल्लाह करीम, अल्लाह करीम, हर वजूद को अपनी दावत के काम के लिए कबूल फरमाएं। जो बच्चे हमारी गोदों में, हमारी आंखों के सामने हैं, अल्लाह करीम, वो हंसें बसें शाद आबाद रहें। अल्लाह करीम, उनमें से क़यामत तक बेऐब नस्लें पलें जो मुत्तकीन की इमामत अल्लाह करीम अपने हाथ में ले लें। ऐ मेरे करीम मालिक, जो बच्चे आने की राहों में हैं, आफ़ियतों, बरकतों, रहमतों, नेक नामियों के साथ अल्लाह करीम इस दुनिया में आए और अल्लाह करीम, तेरे दीन की दावत का काम उनसे चले। ऐ मेरे सोने मालिक, है मेरे करीम मालिक, दुनिया पे रहम फरमाएं, अपने एजाज़ मुक़द्दस और वहाँ की बस्तियों पे रहम फरमाएं, बिलखुसूस मक्का, मदीना, मस्जिद अक्सा, अल्लाह करीम, उसके आसपास की पड़ोस की बस्तियों पे रहम फरमाएं। अल्लाह करीम, इंडिया के अल्लाह करीम कमज़ोर मुसलमानों पे रहम फरमाएं, हमारे देश पे रहमत फरमाएं। अल्लाह करीम, हमारे अमीरों, वज़ीरों, मुशीरों, हुक्मरानों पे ख़ास रहमत की चादर ताने, हिफाजत की चादर ताने। अल्लाह करीम, गलियों कूचों बाज़ारों की रहमत फरमाएं। इस देश में हम रह रहे हैं, अल्लाह करीम, अल्लाह करीम, इस देश की खैर, अल्लाह करीम, इसके हुक्मरानों को कलमे से
روشناس کرائیں، بن مانگے وہ ساری خیریں عطا فرمائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہیں، ہدایت کے دروازے کبھی بند نہ فرمائیں۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء۔